میرے نبی کے پہلے خلیفہ ابو بکر، میرے نبی کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں پروگرام لے کر جس کا نام ہے ہمارے پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ کل کی طرح آج بھی ہوگا، کوئی اوصاف بتائیں گے، ہاں، اوصاف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، القابات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بیان بھی ہوتا ہے، اور منقبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کلام بھی ہوگا، اور تلاوت قرآن پاک بھی ہوگی، اور بہت کچھ ہوگا ہمارے اس پروگرام میں۔ تو رہنا ہے آپ نے ہمارے ساتھ آخر تک۔ تو آخر تک رہیں گے نہیں رہیں گے؟ آپ لوگ رہیں گے؟ آواز ہی نہیں آ رہی، آپ لوگ رہیں گے؟ چلیں آپ لوگ تو رہیں گے، دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں۔ اب کیسے پتہ چلے گا میں پروگرام میں وہ شامل ہیں یا نہیں ہے؟ تو ان سے ہم ایک سوال کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلے سوال کر لیں یا آپ کو ایک روایت سناؤ؟ پہلے روایت سنا تھا، چلے ٹھیک ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی زیادہ محبت فرماتے تھے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے تین چیزیں زیادہ پسند ہیں۔ کیا؟ مجھے تین چیزیں پسند ہیں، مجھے تین چیزیں پسند ہیں۔ نمبر ایک، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر انوار کا دیدار کرتا رہوں۔ کیا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر انوار کا دیدار کرتے رہنا۔ نمبر دو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا۔ دوبارہ بتاؤں کتنی پیاری چیز ہے نا۔ نمبر ایک، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر انوار کا دیدار کرتے رہنا۔ نمبر دو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا۔ اور نمبر تین، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہنا۔ ماشاء اللہ، گویا آپ کی زندگی کا مقصد یہ تھا، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ چلے اب بتائیں، اب سوال کروں یا درود پاک کی فضیلت پہلے سنو؟ درود پاک کی فضیلت۔ ماشاءاللہ، درود پاک کی فضیلت کو اپنے اس پیارے سے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ پیارے بچوں، ہم سب نے آج نیت کرنی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے۔ اگر زیادہ سے زیادہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ویسے تو آپ نے زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، اگر نہیں پڑھ پا رہے تو کم سے کم 313 مرتبہ تو ہم نے درود پاک پڑھنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کا سوال لے کر حاضر ہو جائیں ہم لوگ؟ چلے ہم سب حاضر ہوتے ہیں سوال لے کر۔ آج کا سوال ہے کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات بتائیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو جتنے آتے ہیں، صرف ایک نہیں، اگر ایک بتانا چاہے ایک بتا دیں، دو بتانا چاہے تین بتانا چاہے، جتنے بتانا چاہے آپ بتا سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔
میرے نبی کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر صدیق اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدی سے لگے ناظرین، اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کلام۔ میرے نبی کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر صدیق اکبر۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو پگھلایا نہیں کرتے، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو پگھلایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، یہ دربار محمد ہے یہاں، اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، نبی
जाया नहीं करते। माशाअल्लाह मुर्शद भाई ने बहुत ही प्यारे अंदाज में कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपको भी और हम सब को अपनी फैमिली के साथ और पीर साहब के साथ इसी साल अल्लाह पाक हम सबको रमज़ान मक्का रमज़ान मदीना दिखाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है चले बात करें इस्लाम के पहले खलीफा की। मेरे नबी के पहले खलीफा सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर। इस सेगमेंट में हम बात करते हैं मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप रज़ी अल्लाह अन्हु को सिद्दीक़ क्यों कहा जाता है। प्यारे बच्चों, मैं आपको इस बारे में 4 वजूहात बताता हूँ। नंबर 1, आप रज़ी अल्लाह अन्हु को सिद्दीक़ इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह पाक ने आपका नाम सिद्दीक़ रखा है। सुभान अल्लाह। जैसा कि एक हदीस पाक में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, बेशक अल्लाह पाक ने तुम्हारा नाम सिद्दीक़ रखा है। सुभान अल्लाह। नंबर 2, आप रज़ी अल्लाह अन्हु को सिद्दीक़ इस वजह से भी कहा जाता है कि आप रज़ी अल्लाह अन्हु को इस्लाम ज़ाहिर होने से पहले भी सिद्दीक़ यानी सच बोलने वाला कहा जाता था, क्योंकि आप हर वक्त सच बोलते थे, सच के सिवा आपके मुंह से कुछ नहीं निकलता था। नंबर 3, प्यारे बच्चों, आप ही वो मुबारक शख्सियत हैं जिन्होंने सबसे पहले हमारे प्यारे और आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सफ़र यानी मेराज की तस्दीक की थी, इसलिए आपको सिद्दीक़ कहा जाता है। नंबर 4, प्यारे बच्चों, मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बार अल्लाह पाक की कसम खाते हुए कहा, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का लक़ब सिद्दीक़ आसमान से उतारा गया है। सुभान अल्लाह। क्या बात है। मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यार बच्चों, कितनी अच्छी बातें सुनी ना हमने। इसमें से एक ये भी था कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस्लाम ज़ाहिर होने से पहले भी सिद्दीक़ यानी सच्चा कहा जाता था। कितनी प्यारी बात है ना। इस्लाम के ज़ाहिर होने से पहले भी सिद्दीक़ कहा जाता था। प्यारे बच्चों, आप मैं भी और आप सब भी नियत कर लें, और जितने टीवी पर देख रहे हैं सब नियत कर लें कि आज के बाद हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमेशा सच कहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन। प्यारे बच्चों, कुछ पैकेज शामिल करें जी, चले पैकेज शामिल करते हैं। मेरे नबी के पहले खलीफा सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब जो हम सेगमेंट करने जा रहे हैं उसका नाम है खिदमाते सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ जिस लड़ाई में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ ले गए उसे गज़वा कहते हैं, और गज़वा की जमा है गज़वात। प्यारी बच्चियों, इस्लाम का पहला गज़वा गज़वाए बदर है। गज़वा की जमा गज़वात है। आज मैं आपको बताऊंगी कि इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस गज़वे में क्या किरदार अदा किया। तो प्यारी बच्चियों, इस्लाम के दुश्मनों ने मुसलमानों से लड़ाई करने के लिए 1000 की तादाद लेकर हमला करने का प्लान बनाया। बदर नामी जगह पर अपनी फौज लेके जमा हो गए। मैदाने बदर की लड़ाई में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की तादाद को देखा, जो कि सिर्फ 313 थी, और ये तादाद इस्लाम के दुश्मनों के मुकाबले में बहुत कम थी, और जरूरी सामान और सवारियां भी कुछ ज्यादा ना थी। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक से बहुत ज्यादा दुआएं करना शुरू कर दी कि अल्लाह पाक मुसलमानों की मदद फरमाए। सुभान अल्लाह। इस
مرحلے پر تمام مسلمانوں میں صرف خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی تھے جنہوں نے مسلمانوں کو بہت حوصلہ دیا، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ آج مسلمانوں کی تعداد کم ہے۔ اگر آج مسلمان کمزور پڑ گئے تو دنیا سے اسلام کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ اگر آج ہمت سے کام نہیں لیا گیا تو مسلمانوں کے لیے بہت پریشانی والا معاملہ ہو سکتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تمام مسلمانوں کے جذبے کو مزید بڑھایا اور ان کے کمزور حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے ہمت سے کام لیا اور دعا میں مشغول پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ پاک ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا اور مسلمانوں کی ضرور مدد فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، اللہ پاک نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی اور اسلام کے دشمن اس غزوے میں ہار گئے۔ سبحان اللہ۔ پیاری بچیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جو جذبہ دیا، اس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بڑی ہمت ملی اور اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اب آپ سے کچھ سوالات پوچھتی ہوں، اس واقعے میں کس صحابی رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا گیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ کا جواب درست ہے۔ اب دوسرا سوال آپ سے پوچھتی ہوں، اسلام کے دشمنوں کے خلاف جس لڑائی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرکت فرمائے، اس لڑائی کو کیا کہتے ہیں؟ غزوہ۔ آپ کا بھی جواب درست ہے۔ اب آپ سے پوچھتی ہوں، اس واقعے میں جس غزوے کا ذکر ہوا وہ کس مقام پر ہوا تھا؟ بدر۔ آپ کا جواب درست ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتی ہوں، اس غزوے میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313۔ آپ کا بھی جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی پیاری بچیوں، یہ تھا آج کا سیگمنٹ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، چھوٹی چھوٹی ننھی منیوں نے کتنا کچھ سکھایا نا ہمیں۔ اور سیگمنٹ کا نام کیا تھا؟ خدمات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے ایکٹیویٹی ٹائم۔ میرے نبی کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ جی پیارے بچوں، ایکٹیویٹی پتہ ہے کون سی ہے؟ بورڈ والی ہے یا اسکرین والی؟ بورڈ دونوں؟ اسکرین والی کون کون کہہ رہے؟ اسکرین والا اور بورڈ والی کون کون کہہ رہے ہیں؟ بورڈ والے تو بہت کم ہیں، ایک دو ہیں، اور اسکرین والی بھی ہے ویسے، لیکن ابھی ہم کریں گے کون سی؟ بورڈ والی۔ تو ٹیم اے سے کون آئے گا؟ آپ آئیں گے؟ چلیں آ جائیں۔ سوال کر دوں میں آپ سے؟ سوال کروں؟ چلیں سوال ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں کتنی نمازیں پڑھائیں؟ جواب اس میں باؤل میں ہے، باسکٹ میں ہے، یا مجھے سیدھا میں سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں کتنی نمازیں پڑھائیں؟ اپنا بھی آپ دیکھیں آپ کو یاد ہے یا نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ بھی سوچنا ہے اور آپ نے جواب لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں آئی ڈھونڈنا، ادھر آ جائیں، میں بھی ڈھونڈتا ہوں، آپ بھی دیکھیں۔ مجھے سامنے دکھ رہا ہے۔ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 جی یہ 11 11
چلیں یہ پتہ نہیں ہے تو آج پتہ چل جائے گا نا, ٹینشن کیوں لے رہے ہیں آپ. جی سوال یہ تھا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں کتنی نمازیں پڑھائی؟ اور جواب ہے 1. 11 نہیں 17. اور آپ سے غلطی ہو گئی ہے, یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہو گیا ہوگا. تو میں لگا دوں, اجازت ہے آپ کی؟ چلیں آپ تشریف رکھیں, میں لگا دیتا ہوں. جی ٹیم بی سے کون آئے گا؟ مشہد بھائی آپ بھیج دیں کسی کو. سوال ہے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے کتنے سال پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے؟ آپشن سے ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ مجھے دکھ گیا, میرے خیال سے وہی ہے جو مجھے دکھا ہے. جی مائک جی کیا کہہ رہا؟ ادھر آ جا. 63. میرا تو سوال یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے کتنے سال پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے؟ آپ کہہ رہے ہیں 63. چلو میں دیکھتا ہوں مجھے ملتا ہے. مجھے تو مل گیا. تو آپ کا جواب غلط ہے, یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہو گیا ہوگا. پیارے بچوں, اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو دل چھوٹا نہیں کرنا, کیونکہ ہم یہاں تو علم دین سیکھنے کے لیے آئے نا. جی تشریف رکھیں. جی ٹیم اے سے آپ بھیج دیں, آپ بھیج دیں عزیر بھائی کسی کو. اسلام قبول کرنے والے مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر کون سا ہے؟ اللہ اکبر, بہت ہی آسان سوال آ چکا ہے. چلے کاؤنٹنگ سٹارٹ کریں. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. اللہ اکبر, آپ کہہ رہے ہیں 4. چلے پن چھوڑ دیں. چلے لگا دیا آپ نے. جی آپ کہہ رہے ہیں 4 اور میرے پاس جواب ہے 1. اب کیا کریں؟ آپ کا جواب لگا دوں یا اپنا جواب؟ اپنا لگا دوں. چلیں آپ کی اجازت ہے تو میں لگا دیتا ہوں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. چلیے یہ بتائیں پہلے خلیفہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سارے مل کر پہلے خلیفہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرے خلیفہ کون ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسرے خلیفہ کون ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چوتھے خلیفہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ, ٹیم اے سے تو آ گئے, ٹیم بی سے کوئی ایک آ جائے. سوال ہے آپ سے, معراج کی رات اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کتنے آسمانوں میں دیکھا تھا؟ یہ آخری کوشچن ہے. دیکھتے ہیں ٹیم بی کو 1 مارکس ملتا ہے یا نہیں. معراج کی رات اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کتنے آسمانوں پر دیکھا تھا؟ اللہ 10 9 8 ادھر آ جائیں 6 5 4 3 2 1. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ 37 میں سے آپ 3 نکالتے ہیں, 7 بچتے ہیں. اللہ اکبر. پیارے بچوں اور کڈس والی جگہ ناظرین, اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ معراج کی رات میں نے ہر آسمان پر اپنا نام یوں لکھا ہوا دیکھا, محمد اللہ کے رسول ہیں اور ابو بکر صدیق میرے خلیفہ ہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. پیارے بچوں یہیں پہ سے وائنڈ اپ کرتے ہیں, اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے اوصاف صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. میرے نبی کے پہلے خلیفہ
खलीफा सिद्दीक़ अकबर सिद्दीक़ अकबर। हमारे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तकवा और परहेजगारी की तो क्या ही बात है کہ آپ کے تقوی اور پرہیزگاری پر تو قرآن بھی گواہ ہے، جیسا کہ سورہ لیل کی آیت نمبر 17 میں ارشاد ہوتا ہے، اور ان قریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلاوت قرآن فرماتے تو آنسوؤں پر قابو نہ رکھ پاتے اور زاروں قطار رونے لگ جاتے۔ یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہیں، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ مصیبت زدوں کی غمخواری کرتے، پریشان حالوں کی مدد کرتے، بیماروں کی عیادت کرتے، اور کسی کا انتقال ہو جاتا تو اس کے گھر والوں سے تعزیت کرتے تھے۔ گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے۔ خدا کے فضل سے ہوں میں گدا صدیق اکبر کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ وہ ہے سورہ لیل، ماشاء اللہ بہت پیاری پرفارمنس تھی، ماشاء اللہ، اللہ پاک نظر بس سے بچائے، آمین۔ تو پیارے بچوں کچھ سیگمنٹ شامل کرنا ہے، کر لیں، کون سا کریں؟ لیکن پہلے کورس لے جی، کورس پلے کریں۔ میں کراچی سے محمد عبداللہ رضا اتاری بات کر رہا ہوں۔ میں آج آپ کو ایک شعر سناؤں گا۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ ایک اور کال لیں، چلیں ایک اور کال پلے کرتے ہیں۔ میں محمد حنظلہ رضا اتاری بات کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے، اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، آمین۔ سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سرکار کا پیارا صدیق ہمارا، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر نہیں ہے جس کو کوئی ڈر، ابو بکر، ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر۔ جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ تو پیارے بچوں ایکٹیویٹی کو شامل کرتے ہیں دوبارہ، لیکن اس سے پہلے ہم بیان لے لیں۔ سیف اللہ بھائی بھی موجود ہیں، ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بیان۔ میرے نبی کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر صدیق اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، یوں تو سارے صحابہ بڑی شان اور عظمت والے ہیں، لیکن امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تو کیا ہی شان ہے۔ انبیاء اور رسول کے بعد سارے انسانوں میں سب سے افضل، سب سے بلند مرتبہ، سب سے زیادہ تقوی والے اور اللہ پاک کے ہاں سب سے زیادہ عزت والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ؟ صدیق اکبر کا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلا فصل یعنی پہلے خلیفہ مقرر ہوئے، اور سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کو اپنا خلیفہ بنایا۔ یوں آپ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ
پہلے خلیفہ ہیں۔ آپ کی خلافت قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ آئیے 2 احادیث مبارکہ سنتے ہیں جس میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی خلافت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا، اور دوسری حدیث اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد میں ابو بکر صدیق کے دروازے کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ آپ کی خلافت کی طرف اشارہ کرتی ہے، کیونکہ آپ اس دروازے سے تشریف لا کر مسلمانوں کو نماز پڑھایا کریں گے۔ آئیے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان بھی سنتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، آگے بڑھو اور ان کی بیعت کرو۔ پیارے بچوں، آئیے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی زبانی بھی سنتے ہیں۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ہمارا اعلان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی سب سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں۔ سبھی اصحاب سے بڑھ کر مقرب ذات ہیں ان کی، سبھی اصحاب سے بڑھ کر مقرب ذات ہیں ان کی، رفیق سرور ارض و سما صدیق اکبر ہیں۔ تمام مومنوں کی امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی زبانی سنتے ہیں۔ جب آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اگر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لائف میں کسی کو خلیفہ بنانے کے لیے سلیکٹ کرتے تو کسے فرماتے؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، مسلمانوں کا یہ عقیدہ یعنی بلیف ہے کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد سارے انسانوں میں خلفائے راشدین افضل ہیں، پھر ان میں سب سے افضل صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہم ہیں۔ عمر سے بھی وہ افضل ہیں، وہ عثمان سے بھی اعلیٰ ہیں، عمر سے بھی وہ افضل ہیں، وہ عثمان سے بھی اعلیٰ ہیں، یقیناً پیشوائے مرتضیٰ صدیق اکبر ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے ہمیں بہت ساری انفارمیشن دی۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ ہمارے درمیان یوسف صاحب بھی موجود ہیں، ماشاء اللہ یوسف بھائی موجود ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان کا بھی سیگمنٹ شامل کریں گے، لیکن چھوٹا سا پیکج شامل کرتے ہیں۔ جی میرے نبی کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، میں ہوں محمد صہیب اتاری۔ اب باری ہے ہمارے اس سیگمنٹ کی جس میں ہم آپ کو بتائیں گے اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی 8 خصوصیات۔ تو چلیے پھر جانتے ہیں خصوصیات صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ آپ رضی اللہ عنہ کو یہ عظیم سعادت حاصل ہے کہ آپ کے رب نے آپ کے علاوہ کسی کا نام صدیق نہ رکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو یہ بھی خصوصیت حاصل ہے جب کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو آپ رضی اللہ عنہ ہی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہجرت کے ساتھی تھے۔ اسی ہجرت کے موقع پر آپ رضی اللہ عنہ کو یہ بھی خصوصیت حاصل ہوئی کہ صرف آپ رضی اللہ عنہ ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یار غار ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو تمام مومنین کی موجودگی میں نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ آپ کے علاوہ کسی صحابی کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ اکثر اوقات حضرت جبریل امین علیہ السلام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے والی گفتگو سنا کرتے تھے، لیکن آپ رضی اللہ عنہ حضرت جبریل امین
علیہ السلام کو دیکھا نہیں کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص وزیر ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جتنی آپ رضی اللہ عنہ کی تعریف بیان فرمائی کسی اور صحابی کی نہیں کی، اور آپ رضی اللہ عنہ کو یہ بھی سعادت حاصل ہے کہ پورا عالم اللہ پاک کی رضا چاہتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کی رضا خود رب چاہتا ہے۔ میرے نبی کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ ماشاء اللہ ہم نے کتنی پیاری پیاری باتیں سنی نا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت فرمانے کا حکم ماشاء اللہ دیا۔ تو ہمارے سے یوسف بھائی بھی موجود ہے، تو ان کا سیگمنٹ شامل کرنا ہے جی۔ چلے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ہمارے ماں باپ بھی قربان حضرت صدیق اکبر پر۔ میرے نبی کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے بچوں، اپنے بہت ہی پیارے سے سیگمنٹ میں ہم موجود ہیں، اور نام ہی کتنا پیارا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے جو سیگمنٹ ہم نے شامل کیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ خوبصورت شخصیت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلے تصدیق فرمائی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہر معاملے میں ساتھ دیا کرتے تھے، سخاوت میں سب سے افضل و اعلیٰ دکھائی دیتے ہیں، عبادت میں سب سے افضل و اعلیٰ دکھائی دیتے ہیں، اور کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، دیگر صحابہ کرام اپنے اپنے طور پر جو ہے وہ ہجرت کر رہے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ ہجرت فرمائی تھی، سبحان اللہ۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ فرمان ملتا ہے ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جسے ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من ابی بکر الا ان یکون نبیا۔ فرمایا سورج کسی ایسے شخص پر نہ طلوع ہوا نہ غروب ہوا کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ افضل ہو، مگر یہ کہ وہ نبی ہو، یعنی تمام انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ جی ہاں، یہی فرمان حضرت عمر کا بھی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس امت میں لوگوں میں سب سے زیادہ افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو اس کے خلاف بات کرے گا وہ جھوٹا اور کذاب ہوگا۔ اور حضرت مولا علی بھی یہی فرماتے ہیں، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خیر هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر و عمر۔ فرماتے ہیں کہ انبیاء کے بعد اس امت میں سب سے افضل و اعلیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ تو ہمیں یہ سبق یاد رکھنا ہے کہ انبیاء کے بعد، نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ ہے۔ آپ ہر وقت ساتھ رہتے تھے، غار میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور مزار میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اتنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے تھے، فرماتے تھے مجھے جو 3 چیزیں پسند ہیں نا دنیا میں سب سے زیادہ، ان میں سے ایک کیا ہے؟ النظر الی وجہ رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے چہرے کا دیدار کرنا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے انفاق مالی علی رسول اللہ، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا مال خرچ کرنا ابو بکر کو سب سے زیادہ پسند ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ کی بارگاہ میں ہمیشہ موجود رہنا اکثر ابو بکر کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو انہوں نے پیارے آقا سے محبت کی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کو اپنے فیض و برکات سے ایسا نوازا کہ نبی کریم علیہ السلام جب جو ہے مریض ہے، علیل ہے، مرض نے آپ کی بارگاہ میں حاضری دی ہوئی ہے، تو اس وقت اپنے مصلی پر جن کو نماز پڑھانے کا حکم دیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ حالانکہ مولا علی حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں تندرست تھا،
صحت مند بھی تھا، موجود بھی تھا، لیکن پیارے آقا نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو ہمیں بھی چاہیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کریں۔ صدیق کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ تو آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق فرمائی، ایمان لانے میں بھی اور معراج میں بھی تصدیق فرمائی، تو آپ کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ فرمایا کہ صدیق آپ کا نام جو ہے وہ آسمانوں سے اتارا گیا، آپ کا نام صدیق جو ہے وہ آسمانوں سے اتارا گیا۔ تو ہمیں بھی سچ بولنے کی عادت بنانی چاہیے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو، واقعات کو پڑھیں گے۔ ایک رسالہ ہے عاشق اکبر، اس کا مطالعہ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی سیرت کے بارے میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں، کچھ نعرے لگاتے ہیں اور نعروں کے ساتھ ہی اس پروگرام کو اختتام کرتے ہیں۔ خائف رب العلا حضرت صدیق ہے، عاشق خیر الورا حضرت صدیق ہے، رازدار مصطفیٰ حضرت صدیق ہے، جانثار مصطفیٰ حضرت صدیق ہے، پے کرے صدق و وفا حضرت صدیق ہے، صاحب جود و سخا حضرت صدیق ہے، یارگار مصطفیٰ حضرت صدیق ہے، یار مزار مصطفیٰ حضرت صدیق ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچا، ملیں گے انشاءاللہ اپنے اگلے ایپیسوڈ میں۔ لیکن سوال کا جواب کون بتائے گا؟ آج سوال تھا کہ جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات بتائیں۔ القابات تو بہت سارے ہیں نا، عتیق بھی لقب ہے، صدیق بھی لقب ہے، بہت سارے لقب ہیں۔ اور ماشاءاللہ جو ہماری دیکھ رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں پروگرام کو، تو انہوں نے کیا کیا سنایا ہمیں؟ نعت بھی سنائی، منقبت بھی سنائی نا۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچا، ملیں گے انشاءاللہ اپنے اگلے ایپیسوڈ میں۔ جب تک دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے نبی کے پہلے خلیفہ ابو بکر، میرے نبی کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا